بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی، دوسرا سبق، یعنی دوسری جلد شروع ہے تو اس کا دوسرا سبق چل رہا ہے۔ ہشام اور بلال کے درمیان گفتگو چل رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بلال جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالک یا اخی، آپ کیسے ہیں میرے بھائی؟ تو پھر ہے من الاخ، کون ہے بھائی، یعنی بھائی کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں نا برادر کے لیے، بس ضروری نہیں ہے کہ اس کا رشتے والا بھائی ہو، تو وہ مراد نہیں ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں بھائی ادھر آ جاؤ، ہر بندے کو ہم بھائی بھائی کہتے تو اس طرح کہتے ہیں۔ من الاخ، تو بھائی کون ہے، یعنی آپ کون ہے؟ جواب یہ ہے کہ انا مہندس جدید، میں نیا انجینئر ہوں۔ اسمی ہشام، میرا نام ہشام ہے۔ انا من الولایات المتحدہ، ٹھیک ہے، میں یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہوں، ریاست ہائے متحدہ۔ اگر آپ نے پھر کہنا ہو کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ریاست ہائے متحدہ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، تو آپ نے امریکیہ کا لفظ بڑھانا ہوگا، من الولایات المتحدہ الامریکیہ، تو الولایات المتحدہ ریاست ہائے متحدہ۔ بلال کہہ رہا ہے اہلا و سہلا و مرحبا بکا، اہلا و سہلا و مرحبا، اور بکا کا مطلب آپ کو اہلا و سہلا مرحبا ہو، یا اخی، اے میرے بھائی، خوش آمدید ہو آپ کو۔ انا مسرور، میں خوش ہوں، بلقائک، آپ کی ملاقات سے، با حرف جر ہے، پر مراد ہے یہاں پہ، آپ کی ملاقات پر، آپ کی ملاقات کی وجہ سے۔ لقاء ملاقات کو کہتے ہیں لقاء، اور کا ضمیر آپ کی ملاقات سے میں خوش ہوں۔ انا زمیلک، میں آپ کا دوست ہوں۔ اسمی بلال بن حامد، میرا نام بلال بن حامد ہے، یعنی میں حامد کا بیٹا ہوں، نام میرا بلال ہے۔ تو جب بھی آپ نام لیتے ہو اپنے والد صاحب کا نام بھی ساتھ شامل کرتے ہو، عرب کا دستور بھی یہی تھا، وہ اپنے والد صاحب کا نام بھی اپنے ساتھ کہتے تھے۔ تو ابن بیٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہتے ہیں بلال ولد حامد یا بلال بن حامد، تو اسی طرح ہے حامد کا بیٹا بلال۔ اس کے بارے میں آپ قاعدہ یاد رکھیں، بلال جو ہے یہ پھر بیٹا جو ہے، بیٹا یہ موصوف بنے گا، ٹھیک ہے، اور ابن جو ہے یہ مضاف اور حامدین مضاف الیہ، یعنی ابن مضاف اور اس کا والد صاحب پھر مضاف الیہ بنے گا، تو ابن حامد مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مل کے بلال کے لیے صفت ہے۔ بلال کیسا بلال؟ ایسا بلال جو حامد کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے۔ اب دیکھیں ابن پہ وہ زبر زیر پیش میں سے وہ آئے گا جو بلال پہ آیا ہو، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے نا، موصوف اور صفت زبر زیر پیش میں ایک جیسے ہوتے ہیں، تو بلالو پہ جب پیش ہے تو ابن پہ بھی پیش ہے، اور حامدین پہ دو زیر اس لیے ہے کیونکہ وہ تو مضاف الیہ ہے ابن کے لیے، اور مضاف الیہ پہ دو زیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امن واشنگٹن انت یا ہشام، کیا من سے، واشنگٹن واشنگٹن، انت آپ، کیا آپ واشنگٹن سے ہے ہشام؟ ہشام کہہ رہے لا نہیں، انا لست من واشنگٹن، میں واشنگٹن سے نہیں ہو۔ لستو یہاں پہ ذکر ہوا، آپ یاد رکھیں یہ سبق سارا کے سارا لستو کے بارے میں ہے۔ لستو آپ کو بتایا جائے گا یہ کیا ہے۔ انی میں نیو یارک، میں نیو یارک سے ہو، ٹھیک ہے۔ واشنگٹن اور نیو یارک دونوں غیر منصرف، یعنی اس پہ غیر منصرف تو میں نے آپ کو جو پڑھایا تھے نا کہ جس پہ دو زیر اور ایک زیر کچھ بھی نہ آتا ہو، یعنی صرف اس پہ ایک پیش یا ایک زبر آتا ہو، تو واشنگٹن نیو یارک دونوں وہ ہے۔ تو ہشام کہہ رہے لا نہیں، بلال کہہ رہے امسلم ابو کا، کیا آپ کے والد صاحب مسلمان ہیں؟ امسلم ابو کا، کیا آپ کے والد صاحب مسلمان ہیں؟ ہشام کہہ رہے لا نہیں، ہوا لیسا بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب آپ تھوڑا زحمت کر کے گروپ میں جائے، اور گروپ میں جا کے آپ دو ٹیبل میں نے جو بھیجے ہیں، جو سیکنڈ ٹیبل ہے، سیکنڈ ٹیبل وہ تو وہی پرانا ہے جو میں نے پہلے آپ کو بھیجا تھا، جس میں پاسٹ ٹینس ہے کہ فعل ہی ڈیڈ، اس نے کام کیا، غائب کے لیے ہے لیکن ایک کے لیے ہے، فعلا ان دونوں نے کام کیا، فعلو ان سب نے کام کیا۔
فعلت اس ایک لڑکی نے کام کیا، فعلتا ان دو لڑکیوں نے کام کیا، فعلنا ان سب لڑکیوں نے کام کیا، ٹھیک ہے۔ فعلتا آپ ایک لڑکے نے کام کیا، فعلتما آپ دو لڑکوں نے کام کیا، فعلتم آپ سب لڑکوں نے کام کیا، فعلتے آپ ایک لڑکی نے کام کیا، فعلتما آپ دو لڑکیوں نے کام کیا، فعلتن آپ سب لڑکیوں نے کام کیا، فعلتو چاہو میں لڑکا ہو لڑکی ہو میں مجھ ایک آدمی نے کام کیا، فعلنا اور آخر میں بھی فعلنا ہم دو یا زیادہ لڑکے لڑکیوں نے کام کیا۔ اب دیکھیں سب سے پہلا ورڈ جو ہے وہ فعلہ ہے، سب سے پہلا واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک کے لیے جب وہ مذکر ہو، فعلہ اس ایک لڑکے نے کام کیا، تو یہ جب آخر میں زبر ہو تو اس کا مطلب اس ایک آدمی نے کام کیا، ٹھیک ہے۔ فعلا جب آخر میں الف ہو تو پھر دو بن جاتے ہیں، ان دو نے کام کیا، فعلو جب آخر میں واو ہو تو ان سب نے کام کیا، فعلت جب آخر میں تا ساکن ہو تو اس ایک لڑکی نے کام کیا، فعلتا جب آخر میں تا الف زبر تا ہو ان دو لڑکیوں نے، فعلنا نون زبر نہ ہو آخر میں تو اس ایک لڑکی نے کام کیا، فعلتا آخر میں تا زبر تا ہو آپ ایک لڑکے نے کام کیا۔ آپ اس طرح جائے فعلتما آخر میں جب تما ہو تم دو لڑکوں نے کام کیا، فعلتم آخر میں جب تم ہو تو آپ سب لڑکوں نے کام کیا، فعلتے آپ ایک لڑکی نے کام کیا جب تما ہو پھر وہی آپ دو لڑکیوں نے کام کیا، اور تن نہ ہو تو آپ سب لڑکیوں نے کام کیا، فعلتو مجھ ایک لڑکے تو ہو تو مجھ ایک لڑکے یا لڑکی نے، فعل نہ ہو تو ہم دو یا زیادہ لڑکے یا لڑکیوں نے کام کیا۔ اس سے آپ اس کو پہچانیں گے۔ اب آپ رنگین ٹیبل میں جائے جو اس سے پہلے ہے، اس میں آپ دیکھیں جس میں ہے ساکن ضمائر متحرک ضمائر۔ اب دیکھیں ہوا وہ، ذہبا وہ چلا گیا، ذہبا میں نے آپ کو بتایا اگر ایک زبر ہے آخر میں تو ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ایک آدمی چلا گیا، ذہبا جب آخر میں الف ہے تو وہ دو آدمی چلے گئے، ہما ذہبا وہ دو چلے گئے، ہم ذہبو وہ سب چلے گئے جب آخر میں واو ہے، ہی ذہبت وہ ایک لڑکی چلی گئی جب آخر میں تا ساکن ہے، ہما ذہبتا تا الف زبر تا ہے تو وہ دو لڑکیاں چلی گئی۔ اب آپ سائڈ پہ جائے اس پہ کیا لے کے آئے، لیسا لیسا لیسو لیست لیستا، لیسا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے، فعل ناقص اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ورب ہے لیکن تھوڑا سا اس میں نقص ہے، ٹھیک، تو اس سے جملہ کامل جملہ نہیں بنتا۔ مولانا صاحب جی آپ کی آواز تھوڑا آہستہ ہے، اگر کوئی طریقہ بن سکتا ہے۔ اچھا آواز، معمول سے تھوڑا آپ کی آواز آہستہ ہے۔ اچھا پتہ نہیں یار کیا مسئلہ ہوا ہے، آواز تو میری میں اونچا بول رہا ہوں، چلو میں کوشش کروں۔ استاد محترم آواز آپ کا صحیح ہے، اس کے مائک میں کچھ فرق ہوگا شاید اس طرح ہو کیونکہ میں روزانہ معمول کے مطابق بات بھی کر رہا ہوں اور اسی طرح میرا سارا انداز، تو چلو تو اب دیکھیں لیسا جو ہے یہ فعل ناقص، افعال ناقص آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل سے، لیکن ابھی تفصیل کا ٹائم اس کا نہیں ہے کہ آپ تفصیل سے ابھی پڑھیں، کیونکہ آپ صرف فی الحال اس کا انداز سیکھ لیں کہ لیسا ایک فعل ناقص ہے، اس کو ورب کہا جاتا ہے لیکن ورب میں پھر اقسام ہے، ایک ناقص ہوتا ہے تو اب یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو جب ذہبہ کے آخر میں زبر ہے تو ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لیسا ایک زبر ہے آخر میں تو ایک مرد کے لیے استعمال ہوگا، لیسا وہ ایک آدمی نہیں، لیسا کا معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیسا دیکھو آخر میں الف ہے تو وہ دو آدمی نہیں، لیسو وہ تین آدمی نہیں، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کیا نہیں، کیا مطلب ہے نہیں، تو یہ ہم جملے میں جب استعمال کریں، لیست وہ ایک عورت نہیں، لیستا وہ دو عورتیں نہیں، پھر اوپر آپ دوسری سائڈ پہ جائے، ہن ذہبنا وہ سب لڑکیاں چلی گئی، اور پھر لیسا میں ہے لسنا وہ سب لڑکیاں نہیں، انت ذہبت آپ ایک آدمی چلے گئے تو لست آپ ایک آدمی نہیں، انتما تم دو لڑکے، ذہبتما دونوں چلے گئے، لستما تم دو آدمی نہیں، انتم ذہبتم تم سب آدمی چلے گئے، لستم تم سب آدمی نہیں، انت ذہبتے
آپ ایک لڑکی چلی گئی، لستے آپ ایک عورت نہیں، انتما ذهبتما تم دو لڑکیاں چلی گئی تو لستما تم دو عورتیں نہیں، انتن ذهبنا ذهبتن سوری ذهبتن آپ سب لڑکیاں، چلی گئی آپ سب لڑکیاں، تو لستن تم سب لڑکیاں نہیں، انا ذهبت میں چلا گیا، لست میں نہیں، نحن ذهبنا ہم سب لڑکیاں سوری ہم سب لڑکے یا لڑکیاں یا دو لڑکے دو لڑکیاں چلے گئے تو لسنا ہم نہیں۔ اب آپ کتاب میں جائیں، اس کو آپ پڑھے کہ ہے لا دیکھو اب ہشام کہہ رہا ہے لا انا لست من واشنگٹن، میں واشنگٹن سے نہیں ہوں، لست مل گیا نا سب کو، انا لست من واشنگٹن انی من نیو یارک، میں نیو یارک سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انا لست میں، جب انا میں اکیلا ہو تو اکیلے کے لیے آپ جائے لیسا میں دیکھے لست آتا ہے، میں نہیں، من واشنگٹن واشنگٹن سے، میں واشنگٹن سے نہیں ہوں۔ اوپر یہ پوچھا گیا نا کہ آپ واشنگٹن سے، تو کیا نہیں میں واشنگٹن سے نہیں ہوں۔ تو انی من نیو یارک، میرا تعلق نیو یارک سے ہو۔ دیکھو انا آپ نے پڑھا ہے نا، اور یا ضمیر میرے لیے آتا ہے، میں نیو یارک سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ میں واشنگٹن سے نہیں ہوں، ما انا من واشنگٹن، ما انا نہیں ہوں میں، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ طریقہ بھی ہے جو ابھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو ما انا، تو ما کا معنی نہیں ہے، انا میں نہیں ہوں من واشنگٹن سے، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو لا نہیں، انا لست میں نہیں ہوں من واشنگٹن سے، یہ لیسا لیسو لیست لیستا لسنا، یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، قرآن اس سے بڑا پڑا ہے، انشاءاللہ اس میں پھر ہم اجرا کریں گے۔ تو یا ایہن یا ازواج النبی لستن، آپ سب نہیں ہو کسی ایک دوسری خواتین کی طرح آپ نہیں ہو، تو آپ لوگوں کے مطالبات بھی دوسری خواتین سے الگ ہونی چاہیے، لستن ہے وہاں پہ۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواتین مخاطب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن نہیں ہو آپ سب، دیکھو وہاں پہ لستن ہے، ٹھیک ہے، دوسری خواتین کی طرح آپ نہیں ہیں۔ میں ابھی حافظ قرآن نہیں ہوں، پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال یہاں تک آپ سمجھے، وہاں پہ لستن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت استعمال ہوئے قرآن میں۔ انا لست من واشنگٹن، میں واشنگٹن سے نہیں ہوں، میں نیو یارک سے ہوں۔ مسلم ابو کا، یا ہشام کے آپ کے والد صاحب مسلمان ہیں، تو دیکھو اس کے والد صاحب یہاں پہ نہیں ہے، وہ ایک آدمی کی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے لیسا ہے، لا نہیں ہوا لیسا بھی، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایک آدمی نہیں، اس کے والد صاحب ایک آدمی ہے، لیسا اس کے لیے آیا ہے۔ وہ بلال کہہ رہا ہے وہ ام کے، اور آپ کی ماں امسلمتن ہی، کیا وہ مسلمان ہے؟ ہشام کہہ رہا ہے لا نہیں، ہی لیست، اب دیکھو وہ ایک لڑکی جب ہو، وہ ایک خاتون، تو لیست آتا ہے، نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ بمسلمتن مسلمان، ٹھیک ہے۔ تو لیسا جو ہے افعال ناقصہ میں سے ہے، افعال ناقصہ اس کے بعد ناؤن یا پروناؤن آتا ہے، کیا مطلب؟ اس کے بعد یا تو اسم آتا ہے یا ضمیر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اسم اور ضمیر کے بعد ایک اور بھی پھر کچھ آئے گا جس کو لیسا کا خبر کہتے ہیں۔ چلو، لیسا کے بعد جب اسم یا ضمیر آ جائے، ناؤن یا پروناؤن، وہ لیسا کا اسم ہوگا۔ جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ انا اور اس کی جو دیگر بہنیں تھی، انا لیس لکن لعل، اس کے بعد جو آیا تھا تو وہ انا کا اسم تھا، اور پھر اس کے بعد جو آیا تھا وہ انا کی خبر تھی۔ تو لیسا بھی اس طرح ہے، لیسا کے متصل جو آ جائے، خواہ وہ ناؤن ہو یا پروناؤن ہو، اسم ہو یا ضمیر ہو، تو اس کو ہم لیسا کا اسم کہیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آئیں گا اس کو ہم لیسا کی خبر کہیں گے۔ لیسا چونکہ فعل ہے، فعل ناقص ہے، اور فعل کے بعد جب آتا ہے تو اس کو فاعل کہتے ہیں۔ فاعل پہ ہمیشہ کے لیے آپ یاد رکھیں پیش آتا ہے، فاعل پہ
ہمیشہ کے لیے پیش آتا ہے. آپ یہ یاد رکھیں مبتدا خبر فاعل یہ تمام کے تمام اس پہ پیش آتے ہیں. تو لیسا کا جو اسم ہے وہ بھی حقیقت میں تو فاعل ہے نا، کیونکہ وہ لیسا اصل میں فعل ہے لیکن فعل ناقص ہے. تو فعل ناقص ہونے کی وجہ سے وہ اس کے بعد جو آ رہا ہے اس کو ہم فاعل نہیں کہتے، اس کو ہم اسم کہتے ہیں، لیکن ہوگا اسی طرح اس پہ پیش جس طرح فعل کے فاعل پہ پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے لیسا کا اسم جو ہے اس پہ پیش آئے گا، اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ اگر مفرد ہو تو اس پہ دو زبر آئیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح میں کہو لست عالما، میں عالم نہیں ہوں. لست، دیکھو تو اس کا اسم ہے کیونکہ یہ دیکھو ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اور عالما اس کی خبر ہے. یا میں یہ کہو کہ لیسا ذاکر عالما، ذاکر عالم نہیں ہے. تو لیسا ذاکرون، ذاکرون اس کا اسم ہے، جس طرح فعل اپنے فاعل کو پیش دیتا ہے تو اسی طرح کانا نے ذاکر کو پیش دیے ہے، اور عالماً اس کی خبر ہے. لیسا فعل ناقصہ میں ہے، اور فعل ناقصہ کی خبر پہ زبر آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ یاد رکھیں. تو لا ہی لیست بمسلمۃ، و مسلمان نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ با اس پہ داخل ہے، اگر با نہ ہوتی تو مسلمتن ہوتا، ہیا لیست مسلمتن، یہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ با ہٹائے ہیا لیست مسلمتن تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ با لایا ہے، با لانا بھی ٹھیک ہے، جائز ہے. یہ آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے کہ با کب داخل کر سکتے، کب نہیں، کب ضروری ہے، کب جائز ہے، کب نہ لانا ہے، کب لانا ہے. تو با یہاں پہ داخل کر سکتے ہیں. تو با حرف جر ہے، اس حرف جر تو اپنے بعد والے اسم کو دو زیر دیتا ہے، تو اس وجہ سے بمسلمتن ہے. بلال کہہ رہا ہے الک ابناء، کیا آپ کے بیٹے ہے؟ یا ہشام تو کہہ رہا ہے نعم جی، لی میرے ستۃ ابناء، 6 بیٹے ہیں. ابناء ابن مذکر ہے تو ستتن لایا ہے، ستن نہیں لایا ہے. بلال کہہ رہا ہے اطلاب ہم، کیا طلبہ ہے وہ؟ ہشام کہہ رہا ہے لا نہیں، ہم لیسو بطلاب. دیکھو اب زیادہ ہے تو لیسو ہے، وہ طلبہ نہیں ہے. ان بعضهم تجار، یقیناً بعض ان میں سے تاجر ہے. بعضهم میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ان نے بعض کو، ان اپنے اسم کو زبر دیتا ہے، بعضا کہیں گے، تجار خبر کو پیش دیتا ہے. وبعضهم مہندسون، اور بعض جو ہے انجینئر ہے. بلال کہہ رہے الک بنات، کیا آپ کی بیٹیاں ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نعم جی، لی 5 بنات، 5 بیٹیاں ہیں. تو بلال کہہ رہے متزوجات ہن، کیا اس سب کی شادیاں ہو چکی ہے؟ ہشام کہہ رہے لا نہیں، ہن وہ سب، لسنا، لسنا ہے یہاں پہ، وہ سب نہیں ہے بمتزوجات شادی شدہ. پھر دیکھو با داخل کیا ہوا بے متزوجات، تو متزوجات بھی آپ کہہ سکتے با کو ہٹا کے. انہن، یقیناً وہ سب، صغار چھوٹی ہے، سب وہ ان کی بہنیں جو ہے وہ چھوٹی ہے ابھی. بعضہن، بعض ان میں سے، فی المدرسۃ الابتدائیۃ، پرائمری اسکول میں ہے. وبعضہن، اور ان میں سے بعض، فی المدرسۃ المتوسطۃ، مڈل اسکول میں. اب دیکھو بعضہن، بعضو پہ دیکھو پیش ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی اینا نہیں ہے کہ ہم اس کو زبر دیں. بعضہن مبتدا، فی المدرسۃ الثانویۃ خبر، اور مبتدا پہ پیش آتا ہے، آپ یاد رکھیں. اگر یہاں پہ آپ ان داخل کریں، ان بعضہن، یقیناً وہ مدرسے میں ہے، یا وہ مدرسے میں ہی ہے، مدرسے میں ہی ہے، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے. تو ان بعضہن کہیں گے، یہ آپ یاد رکھیں، یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے یہاں پہ. الک اخوۃ، کیا آپ کے بھائی ہے؟ لا لیس لی اخوۃ، میرے بھائی نہیں ہے. ان لی 3 اخوات، میری 3 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. اب مسلمات ہن، اچھا یہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ یہ لیسا، لیسا، لیسو، لیست، یہ تب تبدیل ہوں گے جب اس کا فاعل جو ہے، جو بظاہر اس کے لیے فاعل بن رہا ہے، وہ لیسا سے پہلے ہو. ٹھیک ہے، میں گروپ میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے یہ چیزیں بھیجی تھی آپ لوگوں کو، میں ابھی پھر بھیجنے کی کوشش کروں گا اگر ہو تو، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. یہ ہے دیکھو،
آپ لوگوں کو پھر سے دوبارہ بھیج رہا ہو، یا آپ دیکھیں گروپ میں اب میں نے کوئی چیز بھیج دی ہے، اس میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ دیکھو حامد ذہب، حامد چلا گیا، حامد و یاسر ذہبا، حامد یاسر دو چلے گئے، دیکھو ذہبا سے ذہبا بنا ہے، حامد یاسر شاکر جب تین ہو گئے تو ذہبو ہے، لیکن یہ تب ہے کہ جب چلنے والا ذہبا سے پہلے ہو۔ اسی طرح لیسا میں بھی ہے، لیسا کا کیا معنی ہے؟ نہیں ہے، جب نہ ہونے والا لیسا سے پہلے ہو تب یہ تبدیل ہوں گے، اگر بعد میں ہونا تو آپ 2 نمبر پہ دیکھ لے، تبھی وہی ایک چیز رہے گی، ذہب حامد، ذہب حامد و یاسر، ذہب حامد و یاسر و شاکر، سب کے لیے ذہبہ ہے، اور لڑکیوں کے لیے سب کے لیے ذہبت ہے، ذہبت زینب، ذہبت زینب و کلثوم، ذہبت زینب و کلثوم و فاطمہ۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی رعایت رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ کتاب میں آئے تو وہاں پہ ہے بلال کہہ رہا ہے الکا اخوتن، کیا آپ کے بھائی ہے؟ ہشام کہہ رہا ہے لا لیس لی اخوتن، میرے بھائی نہیں ہے۔ تو دیکھو اخوتن جمع ہے، اب آپ کہیں گے کہ لیسا جب جمع ہے، اخوتن جب جمع ہے تو لیسو ہونا چاہیے نا، تو یہ وہی سبق ہے کہ دیکھو اخوتن بعد میں ہے، جب بعد میں ہو تو لیسا سیم رہے گا، لڑکیوں کے لیے لیست سیم رہے گا اور لڑکوں کے لیے لیسا سیم رہے گا۔ ان لی ثلاث اخوات، میری تین بہنیں ہیں، دیکھو ان لی ثلاثہ پہ زبر ان کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، لام حرف جر ہے، اور یا اس کو عربی میں پھر مجرور کہتے ہیں، لام کے بعد جو آ جائے اس کو مجرور کہتے ہیں، تو یہ جار مجرور ہے، اور یہ جب خبر میں جب جار مجرور ہو تو یہ اکثر مبتدا سے پہلے آتا ہے۔ یہ اصل میں تھا ان ثلاث اخوات لی، یقیناً میں 3 بہنیں ہیں میری، تو یہ اس طرح تھا اصل میں، لیکن جار مجرور اکثر پھر اپنے اسم پہ سے پہلے آتے ہیں، پہلے آ جاتے ہیں، جار مجرور میں یہ خوبی ہے کہ وہ اکثر پہلے آ جاتے ہیں، تو اس نے جگہ صرف تبدیل کی ہے، لی نے پہلی جگہ لی ہے تو ثلاثہ اس پہ زبر ہے وہ بعد میں چلا گیا ہے۔ اب مسلمات ہن، کیا مسلمان ہیں وہ سب؟ جواب ہے نعم جی، ہن مسلمات، وہ سب مسلمان ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تمارین، مشق، تمرین کی جمع ہے مشق کو کہتے ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، نیچے سوالوں کا جواب دے۔ من این ہشام، ہشام کا تعلق کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ جواب میں کہے ہوا من پاکستان، و پاکستان سے جہاں سے بھی ہو آپ اس کا ذکر کریں۔ من ای مدینۃ ہوا، کس شہر سے اس کا تعلق ہے؟ ای کون سے شہر سے اس کا تعلق ہے؟ تو آپ اسے کہے ہوا من مکہ تھا، اس کا تعلق مکہ سے ہے، یا ہوا من پاکستان۔ کم اختن لہو، اس کی کتنی بہنیں ہیں؟ تو آپ اسے کہے اگر 3 بہنیں ہیں تو آپ کہے لہو ثلاث اخوات، اگر 6 ہے تو 6 اخوات۔ ضع هذه العلامة امام الجمل الصحیحہ، ٹھیک جملوں کے درمیان یہ رکھے، وهذه العلامة امام الجمل التي ليست صحیحہ، ٹھیک نہ ہو۔ یہ گرامر کے حوالے سے تو یہ جملے ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ذہن دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ کی توجہ تھی بھی پہلے سبق کے لیے نہیں، ہشام کا تعلق واشنگٹن سے تھا بھی یا نہیں تھا، اگر واشنگٹن سے اس کا تعلق تھا تو آپ اس کو ٹیک دے، ٹھیک ہے۔ اخواتہ مسلمات، اس کی بہنیں مسلمان ہیں تو بالکل وہ مسلمان ہے تو آپ اس کو ٹیک دے، اور اگر نہ ہو تو آپ اس کو کراس کا نشان دے دے۔ بناتہ، اس کی بیٹیاں، لسنا، بناتہ جب پہلے آیا ہے تو لسنا ہے، دیکھو بے متزوجات، وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ ابناؤہ طلاب، اس کے بیٹے طلبہ ہے۔ امہ لیست بمسلمۃ، اس کی والدہ لیست مسلمتن یا لیست بمسلمتن، بان پھر زیر دے گا اگر با داخل کرنی ہو، مسلمان نہیں ہے۔ ابوہ مسلم، اس کے والد سے مسلمان ہے۔ تأمل ما یلی، نیچے غور و فکر کرے، اب ایک کے لیے لیسا لائے گا، 2 کے لیے لیسا لائے گا، زیادہ کے لیے لیسو لائے گا، ایک لڑکی کے لیے لیست لائے گا، تو اس طرح تبدیلیاں کرے گا۔ حامد طالب، حامد طالب علم ہے، جب ایک ہے تو حامد لیس بطالب، حامد طالب علم نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ با ہٹا کر بھی جائز ہے، حامد لیس طالبا،
طالبن کہیں گے پھر، ٹھیک ہے. لیسا اپنی خبر کو دو زبر دیتا ہے، ٹھیک. تو لیکن با آپ نے داخل کر دیا تو یہ جائز ہے، طالب نہیں ہے تو بے طالبن پھر کہیں گے. با حرف جر ہے، زیر دیتا ہے اپنے بعد والے کو. الطلاب صغار، طلبہ چھوٹے ہیں. الطلاب لیسو بصغار، چھوٹے نہیں ہیں. آمنۃ طبیبۃ، آمنہ ڈاکٹر ہے. آمنۃ لیست بطبیبۃ، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے. الفتیات متزوجات، لڑکیاں شادی شدہ ہے. الفتیات لسن بمتزوجات، شادی شدہ نہیں ہے. انت کبیر، آپ بڑے ہیں. انت لست بکبیر، آپ بڑے نہیں ہیں. یہ انت بریکٹ میں کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ یہ انت کی جہاں ضرورت نہیں ہے. لست میں جو تا ہے نا، یہ بھی آپ کے لیے ہے. تو اردو میں اس کی مثال پھر اس طرح ہوگی، اس طرح کہ آپ بڑے نہیں ہیں. آپ تو آپ دو مرتبہ ضرورت کیا ہے، آپ بڑے نہیں ہیں، دو مرتبہ ہم آپ کہے تو اس وجہ سے بریکٹ میں لکھا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کہنا نہیں ہے. اگر کہا تو دیکھو گناہ نہیں ہوگا آپ کا کوئی، جائز ہے، لیکن لستا آپ کے لیے کافی ہوگا. لستا بکبیرن، آپ بڑے نہیں ہیں. یا لستا کبیرن، دیکھو لستا میں تا ضمیر جو ہے یہ پروناؤن ہے اور یہ لستا کا اسم ہو جائے گا، کبیرن خبر ہو جائے گا، لیکن با داخل کر دیا تو بے کبیرن. انتم جدودن، آپ سب نئے ہو، جدید کی جمع ہے. انتم لستم بجدودن، آپ سب نئے نہیں ہو. انت فقیرن، سوری انت فقیرتن ہے، آپ لڑکی ہے تو آپ غریب لڑکی ہے. انت لست بفقیرتن، آپ غریب لڑکی نہیں ہے. انتن مجتہداتن، آپ سب لڑکیاں محنتی ہو. انتن یہ پروناؤن ہے، آپ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لستن، یہاں پہ تن پھر آپ سب کے لیے ہے، اگر لستا کے ساتھ آ جائے، لیسا کے ساتھ آ جائے. بمجتہداتن، آپ محنتی نہیں ہو آپ سب. انا مدرس، میں استاد ہوں. انا لست بمدرس، میں استاد نہیں ہو. یا انا لست مدرسن کہے. نحن طلاب، ہم طلبہ ہیں. نحن لسنا بطلاب، ہم طلبہ نہیں ہیں. ٹھیک. ادخل لیس علی الجمل الاتیہ، اب آپ نے لیسا داخل کرنا ہے. اگر ایک ہو تو آپ نے لیسا، اگر دو ہو تو لیسا، اگر تین ہو تو لیسو، اگر ایک لڑکی ہو تو لیست، اس طریقے سے داخل کرنا ہے. اگر آپ ہو تو لستا، اگر آپ لڑکی ہو تو لستے، اگر میں ہوں تو لستو. الباب مغلق، دروازہ بند ہے، تو آپ کہے الباب، دروازہ لیس بمغلق، بند نہیں ہے. یا با کو ہٹائے، لیس الباب لیس مغلقا، دروازہ بند نہیں ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. الماء لیس باردن یا بباردن، پانی ٹھنڈا نہیں ہے. ہشام مریض، ہشام بیمار ہے تو آپ کہیں ہشام لیس بمریض یا لیس مریضا، بیمار نہیں ہے. ابی نائم، میرے والد صاحب سوئے ہوئے ہیں تو آپ کہیں ابی لیس بنائم، میرے والد صاحب سوئے نہیں ہیں. الدرس صعب، سبق مشکل ہے، آپ کہیں الدرس لیس بصعب، سبق مشکل نہیں ہے. المسجد قریب، مسجد قریب ہے. المسجد لیس بقریب، قریب نہیں ہے. الطفل جوعان، جوعانوں پہ ایک پیش آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے ممنوعۃ من الصرف میں کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے نسمہ پہ نہیں آتے. تو آپ نے پڑھا ہے کہ فعلانوں کے وزن پہ جو صفت ہو، یعنی جس صفت کے آخر میں الف اور نون ہو تو اس صفت پہ دو پیش نہیں آتے، تو ایک پیش ہے. بچہ بھوکا ہے. الطفل لیس بجوعان، تو بے جوعانہ میں نے کہا، دیکھو با بھی داخل کر لیا اور جوعانہ بھی کہہ دیا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ ان پہ زیر بھی نہیں آتی، اور نہ دو زبر دو زیر دو پیش تو ویسے بھی نہیں آتے، ایک آتا ہے. لیکن جب آئے تو وہ یا تو پیش یا تو زبر، زیر نہیں ہے. اس کی زیر پیش کے ساتھ زبر کے ساتھ آئے گی، زیر کی جگہ اس پہ زبر آپ نے لانا ہوگا، تو اس وجہ سے جوعانہ ہے. اقرأ المثالین، نیچے مثالیں پڑھے. ہوا تاجر، وہ تاجر ہے، بزنس مین ہے. ہوا لیس بتاجر، وہ تاجر نہیں ہے. ہوا من الیابان، وہ جاپان، اس کا تعلق جاپان سے. ہوا لیس من الیابان، اس کا تعلق جاپان سے نہیں ہے. السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہے. السیارۃ، گاڑی جو ہے، لیست جمیلتن یا لیست بجمیلتن، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے جمیلتن کہنا ہے، آپ نے بجمیلتن کہنا ہے، یہ میں بار بار نہیں دہراؤں گا. تو گاڑی خوبصورت نہیں ہے. انا غنی،
انا میں، لستو بغنی میں امیر نہیں ہوں، انت فقیر آپ فقیر ہو، انت لست یا صرف لستا کہے، لست فقیرا آپ فقیر غریب نہیں ہو، ہی من العراق وہ عراق سے، ہی لیست من العراق عراق سے نہیں ہے، نحن اذکیاء ہم اذکیاء ذکی عقل مند کو کہتے ہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں، تو لسنا اذکیاء، اذکیاء سوری اذکیاء ہے، ہم ذہین نہیں ہے، یا لسنا باذکیاء، هو عزب وہ غیر شادی شدہ ہے، هو لیس بعذب وہ شادی شدہ نہیں ہے، المدرسون فی الفصول اساتذہ کرام وہ کلاسوں میں ہے، آپ کہیں المدرسون لیسو فی الفصول نہیں ہے کلاسوں میں، انت ذکیتن آپ ذہین لڑکی ہے، تو انت لست ذکیتن بے ذکیتن، تو لست بے ذکیتن آپ ذہین لڑکی نہیں ہے، دونوں جائز ہے، بے ذکیتن اور ذکیتن، انتم کبارن تم سب بڑے لوگ ہو، تو لستم کبارن آپ بڑے لوگ نہیں ہو، الطالبات فی المکتبۃ ٹھیک ہے، لڑکیاں ہے طالبات ہے تو وہ لائبریری میں ہے، تو آپ کہیں گے الطالبات لسن فی المکتبہ، طالبات مکتبے میں نہیں ہے، انتن طالبات جددن تو آپ سب لڑکیاں نئی طالبات ہو، تو آپ کہیں گے لستن بطالبات جددن نئی طالبات نہیں ہو آپ سب۔ اجب عن الاسئلة الآتیة بالنفی مستعملا لیسا، اس میں بھی آپ لیسا استعمال کریں، امہندس ابو کا کیا آپ کے والد صاحب انجینئر ہے، لیکن آپ جب یہ کہیں گے کہ کیا آپ کے والد صاحب انجینئر نہیں ہے، آپ کے والد صاحب انجینئر نہیں ہے، تو آپ کہیں گے ابو کا لیسا بمہندس، اس کو پھر الٹ کرنا ہے، ابو کا لیسا بمہندس کیا آپ کے والد صاحب انجینئر نہیں ہے، تو دوسرا ہے مدرسۃ امک کیا آپ کی والدہ استانی ہے، تو جواب یہ ہے کہ لیست ہے، امک بمدرسۃ کیا آپ کی والدہ مدرسہ نہیں ہے، اور طلاب کیا طلبہ ہے، اخوتک کا آپ کے بھائی، تو سوال بنا کے لیسا کے ساتھ اس طرح ہے کہ اخوتک کا کیا آپ کے بھائی لیسو بطلاب طلبہ نہیں ہے، ممرضات اخواتک کا کیا آپ کی بہنیں نرس ہے، تو نرسز ہے، تو اس کا اس طرح بنانا ہے کہ کیا آپ کی بہنیں نرسز نہیں ہے، تو اخواتک لسنا بممرضات، امدرس انت کیا استاذ ہے آپ، انت کیا آپ لست بمدرس کیا آپ استاذ نہیں ہو، اجدیدۃ سیارتک کیا نہیں ہے آپ کی گاڑی، السیارتک لیست کیا آپ کی گاڑی نہیں ہے، بجدیدۃ نہیں یا جدیدۃ ٹھیک ہے۔ یوجہ المدرس الی کل من الطلاب اسئلۃ یکون جوابها بالنفی ويرد علیہ الطالب مستعملا لست نحو، استاذ سب کا سوال کرتا ہے ٹھیک ہے، اور پھر جواب جو ہوتا ہے وہ لستو کے ساتھ دیتا ہے۔ دیکھو جب استاد سب سے سوال کرتا ہے، ایسا سوال اس سے کرے گا کہ طلبہ اس کا جواب نفی میں دے دے، نیگیٹو میں دے دے، استاد سوال کرے گا اور طلبہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں جواب دیں گے۔ جب ہر کوئی اپنے آپ سے جواب دیتا ہے تو وہ یہ کہیں گا نا کہ میں نہیں ہوں، اس طرح جواب دے گا، اور میں نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے لستو، میں نہیں ہوں، لستو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے،
لیسا کا جب آپ استعمال کریں گے تو امن امریکہ انتا، کیا آپ امریکہ سے ہے؟ تو آپ نے جواب دینا ہے کہ میں امریکہ سے نہیں ہوں. لست من امریکہ، میں امریکہ سے نہیں ہوں. امتزوج انتا، کیا آپ شادی شدہ ہے؟ تو آپ کہیں گے لست متزوجن یا بے متزوجن. ٹھیک ہے، انا لست یا صرف لست، میں نہیں ہوں بے متزوجن شادی شدہ. امریض انتا، کیا آپ بیمار ہیں؟ تو آپ کہیں گے انا لست مریضا یا بے مریضن، میں مریض نہیں ہوں. امہندس انتا، تو یہ ہے لست مہندسا، میں انجینئر نہیں ہوں. اقرأ المثال، مثال پڑھے. ثم ادخل ان علی الجمل الآتیہ. دیکھو ان دوبارہ آپ سے دہرایا جا رہا ہے. یہ کتاب والا کہہ رہا ہے کہ شاید آپ ان بھول گئے ہو. ان کا معنی تھا بے شک، یقیناً. لیتا کا معنی تھا کاش، لعل کا معنی شاید، لیکن کا معنی لیکن. یہ سب وہ کلمات تھے جو اپنے اسم کو زبر دیتے ہیں اور پھر بعد والے کو پیش دیتے ہیں. لیسا کے مخالف ہے. لیسا نے تو اسم کو پیش دینا ہے نا، وہ تو فعل کی طرح ہے، جس طرح فعل اپنے فاعل کو پیش دیتا ہے. لیکن ان وغیرہ یہ اپنے اسم کو زبر دیتے ہیں. یہ بالکل الٹ چل رہے آپس میں. لی ثلاث اخوات، دیکھو آپ نیچے مثالیں پڑھیں اور پھر ان داخل کریں. ٹھیک ہے، میری 3 بہنیں ہیں. اصل میں کیا ہے؟ ثلاث اخوات لی. اصل میں اس طرح ہے ثلاث اخوات لی. اصلہ، آپ یہ پڑھے بریکٹ والا، ثلاث اخوات مضاف مضاف الیہ، یہ مبتدا ہو جائے گا، لی خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب خبر کی جگہ کوئی حرف جر آیا ہو، جار مجرور ہو، ایک لام حرف جر ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مبتدا سے پہلے جاؤ، کوشش اس کی یہ ہوتی ہے، ورنہ جائز یہ بھی ہے کہ بعد میں کرے. تو اس وجہ سے لی کو پہلے کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل جب اس کا یہ ہے کہ ثلاث اخوات لی، جب آپ نے ان اس پر داخل کر دیا تو لی تو پہلے چاہتا ہے اپنے آپ کو، تو ان لی ثلاث اخوات. ٹھیک ہے، لی بعد میں ہے اصل میں، لیکن یہ ہر وقت بڑا بننا چاہتا ہے کہ میں پہلے آؤں گا اپنے مبتدا اسم سے. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ کیا تھا ان ثلاث اخوات لی. ان ثلاثہ، دیکھو ان نے ثلاثہ کو زبر دیا ہے، ان زبر دیتا ہے نا لی، لیکن لی کہتے ہیں نہیں میں بڑا بننا چاہتا ہوں، میں پہلے آؤں گا. تو ثلاثہ پہ وہی زبر رہے گا اگرچہ بعد میں ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ اگر ان لیکن لیت لعل یا لیسا کے بعد کوئی جار مجرور ہو تو آپ نے ان لیکن لیت لعل کی صورت میں اس کو زبر نہیں دینا ہے کہ آپ اس کو زبر دے کے ان کے بعد جو ہو اس کو زبر دینا ہے. نہیں، جار مجرور کو آپ نہیں دیں گے کیونکہ اس کو آپ نے وہی چیز دینی ہے جس کو ان دیتا ہے. تو ثلاثہ کو آپ نے زبر دینا ہے، ان لی ثلاث اخوات. اب دیکھو فی الفصل خمسۃ طلاب جدد، کلاس میں 5 نئے طلبہ ہے. تو فی الفصل دیکھو یہ جار مجرور ہے، فی حرف جر ہے، فصل کو اس نے زیر دیا ہے. یہ بڑا بننا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلے آؤں گا، حالانکہ یہ اس طرح ہے کہ خمسۃ طلاب جدد، 5 نئے طلبہ فی الفصل کلاس میں ہے، لیکن یہ بڑا بننا چاہتا ہے. تو ہم نے جواب میں بھی اس طرح لکھنا ہے کہ ان فی الفصل خمسۃ طلاب جدد، خمسۃ کو زبر دیں گے کیونکہ یہ ان کا اسم ہے. لنا مدرس جید، اصل میں کس طرح تھا؟ مدرس جید لنا، ہمارا ایک اچھا، جید مطلب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اچھا، تو ایک اچھا استاذ ہے ہمارے پاس. تو مدرس جید لنا ہے اصل میں. جب ان داخل کریں گے تو ان لنا مدرسن جیدن، ان نے زبر دیا ہے. فی جیبی، میرے جیب میں 100 ریال، 100 ریال ہے. ریال ان پہ کیوں زیر ہے؟ کیونکہ میں مضاف ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، آپ یاد رکھیں. اصل میں یہ ہے 100 ریال، 100 ریال فی جیبی، میرے جیب میں ہے.
تو جب ان داخل کریں گے تو میں عطا بن جائے گا، فی جیبی میں عطا ریال، فی الہند انہار کثیرۃ، اصل میں ہے انہار کثیرۃ، زیادہ دریا ہے یا بہت دریا ہے، فی الہند ہندوستان میں، تو انہارا پہ زبر آئے گا، ان فی الہند انہارا کثیرۃ، لکا برقیۃ فی مکتب البرید، برقیہ کہتے تار کو، ٹیلی گرام کو، مکتب البرید پوسٹ آفس، ڈاک خانہ، برقیہ تار کو کہتے ٹیلی گرام کو، جس کو جو ٹیلی گرام جو پوسٹ آفس کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے، تو برقیہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اصل میں برقیۃ فی مکتب البرید، پوسٹ آفس میں ایک تار ہے، لکا آپ کا ہے، لکا، تو برقیہ تن آ جائے گا جب ان داخل کرے گے، ان لکا برقیۃ فی مکتب البرید، ٹیلی گرام ہے یا تار ہے آپ کا مکتب البرید یعنی پوسٹ آفس میں، لی میرے $1000 فی المصرف، $1000 ہے فی المصرف، بینک کو مصرف کہتے ہیں، لی میرے، تو اصل میں تھا $1000 فی المصرف ہے، بینک میں 1000 دینار لی میرے ہیں، تو انہا نے الفا کو زبر دینا ہے، لی $1000 فی المصرف، مصرف ہے، را پہ زیر ہے، کلمات نئے کلمات، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، جید اچھا، جیب گریبان، جیب کو کہتے ہیں جیوب، جمع ہے اس کی، نہر دریا، جمع ہے انہار، برقیۃ جمع برقیات ہے، تار کو کہتے ہیں ٹیلی گرام کو، مصرف کہتے ہیں بینک کو، جمع ہے مصارف، مفاعل کا وزن غیر منصرف، دو پیش اس پہ نہیں آتے، ایک آئے گا جب آئے گا، مکتب البرید پوسٹ آفس کو کہتے ہیں۔